بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز اور بی واچ نیوز کے ساتھ میں ہوں نایاب عباسی۔ آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ناظرین۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان میں اس وقت کیا حالات ہیں، بلوچستان میں کیا گزشتہ 2-3 دنوں سے کیا آپریشن چل رہا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرسوں کے حوالے سے۔ اگر بات کی جائے تو ایک آپریشن کا آغاز کیا گیا بلوچستان میں، آپریشن بام کے نام سے، جو کہ بلوچستان میں ایک دہشت گرد تنظیم کی جانب سے سٹارٹ کیا گیا۔ اس آپریشن میں اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک بس جو تھی، مسافر بس تھی، اور اس میں سے مسافروں کو اتارا گیا تھا اور ان کو پہلے اغوا ہونے کی رپورٹس آئی تھی اور پھر ان کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ ایک خوفناک واقعہ تھا جس میں 12 افراد کو بس سے اتارا گیا، پہلے اغوا کی خبر آئی اور پھر خبر آئی کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق جو رپورٹس ملی اس میں یہ تھا کہ پنجابی مسافر جو ہیں ان کو بس سے اتارا گیا اور ان کو گولیاں ماری گئی۔ جو قتل ہونے والے افراد تھے وہ پنجابی تھے۔ تو بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جانب سے یہ آپریشن بام اناؤنس کیا گیا تھا اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس میں ہم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے یہ کوئی آپریشن نہیں تھا، یہ سر عام ایک دہشت گردی تھی۔ اگر اس دہشت گردی کو دیکھیں تو انڈین میڈیا کس طرح سے کور کر رہا ہے، اس کو کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے۔ انڈیا کی طرف سے جب اس طرح کی کوریج کی جا رہی ہے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ جو آپریشن ہو رہا ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے، اور وہاں سے انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، فوراً سے اس کی کوریج کرتا ہے، وہ آکوپائڈ بلوچستان کا لفظ استعمال کرتا ہے اپنے ٹرانسمیشنز کے اندر، تو یہ کنسیپٹ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں، یہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بلوچستان میں موجود ہیں اور اس کا ریموٹ کہاں پہ، یہ ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ سارا واقعہ پیش آیا بلوچستان میں لورا لئی کے قریب، اس طرح سے بسوں میں سے مسافروں کی جو ہے وہ مسافر اتارے گئے اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور ان بسوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ فوٹیج بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ بسوں کو کس طرح سے روکا گیا اور دہشت گرد جو تھے وہ بسوں میں انٹر ہوئے۔ انہوں نے آئی ڈی کارڈز چیک کرنے شروع کیے اور جن لوگوں کا تعلق بلوچستان سے تھا یا ہزارہ یا سے تھا ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور جو پنجابی تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان کو بسوں سے اتار کے اور پھر ان کو گولیاں مار دی گئیں۔ بلوچستان میں اس کے بعد جو دہشت گردی کی ایک اور کارروائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بینک کو نشانہ بنایا گیا ہے، یو بی ایل بینک کو نظر آتش کیا گیا ہے، اس کو آگ لگائی گئی ہے، اس کی فوٹیج بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ موبائل ٹاورز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ بھی جو ہے وہ بلوچستان کی جانب سے دہشت گرد فورسز کی جانب سے ہوئی ہے۔ اب انہی کی جانب سے جو ہے وہ آپریشن بام کو ختم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اس کو اختتام پذیر کر رہے ہیں۔ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے بلوچستان میں 84 حملے کیے ہیں، اور ناظرین لبریشن فرنٹ جو ہے بلوچستان کی، ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ BLS آپریشن کے دوران جو ہے 84 حملے کیے گئے، پاکستانی فورسز اور ریاستی اداروں کو مختلف محاذوں پر شدید نقصان پہنچایا گیا۔ ان کارروائیوں میں FC اور آرمی کے کم از کم 50 اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، یہ ان کا دعویٰ ہے، جبکہ 51 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس اداروں کے 9 اہلکار بھی ہلاک کیے گئے ہیں۔ اور ترجمان نے کہا کہ آپریشن کے دوران 7 موبائل ٹاورز مشینری کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتش کیے گئے ہیں اور 22 مختلف مقامات پر ناکہ بندی کی گئی، اور مدنیات کی ترسیل میں مصروف جو گاڑیاں ہوتی ہیں، گیس لے جانے والے جو ہاؤزرز ہوتے ہیں، ان سمیت 25 گاڑیوں کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے، ناکارہ بنا دیا گیا ہے، اور نگرانی کے نظام کو نشانہ بنایا، اور 5 سے زائد جو ہے وہ سرویلنس ڈرونز کیمرے جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ ایک بینک کو آگ لگا دی گئی ہے اور سرکاری سیکریٹریٹ کی بس کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ کلیم تھا، یہ سارا جو کلیم کر رہے ہیں یہ BLF کے جو ہیں ترجمان کر رہے ہیں۔ اپنی پریس ریلیز میں انہوں نے بتایا کہ موبائل ٹاور جو ہیں ان کو ہم نے نشانہ بنایا۔ یہ فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ موبائل ٹاورز کو یہ کس طرح سے ہدف بناتے ہیں، کس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں، ان پہ کس طرح سے حملہ کرتے ہیں۔ یہ جب وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں تو سولر پینل جو ہوتے ہیں، جب لائٹ کی وجہ سے وہ چل رہے ہوتے ہیں، سولر پینلز پہ یہ فائرنگ کرتے ہیں اور ان پہ گولیاں چلا کے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ سولر پینلز کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، ان کو توڑ کر ریزہ کر دیا جاتا ہے، تو بجلی ہی پروڈیوس نہیں ہوتی۔ تو ڈیفینیٹلی جب بجلی نہیں ہوگی ٹاور کیسے کام کریں گے؟ اور ان کے کلیم کے اکارڈنگلی جیسے انہوں نے کہا کہ بینک کو ہم نے ٹارگٹ کیا، تو UBL کو، یونائٹڈ بینک کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی ہے۔ اس پہ پہلے انہوں نے فوٹیج آپ کو دکھاتے کہ گھیراؤ کیا اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی۔ جو سٹاف وہاں پہ موجود تھا انہیں وہاں سے بھاگ کے اپنی جان بچائی، لیکن ضروری کاغذات، فرنیچر اور بینک کی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہے مکمل طور پر جو ہے نظر آتش ہوئی اور وہ تباہ ہوگی۔ یہ بہرحال ان کی تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں
اس میں یہ اپنی عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، موبائل ٹاورز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، موبائل فون تو ہر شہری استعمال کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے پرابلم کریٹ کریں۔ دوسری طرف اگر UBL بینک کے حوالے سے بات کریں تو عمارت کو آگ لگا دی، تو کتنے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوئے ہوں گے اس بینک کے اندر، ان کو وہاں پہ آسانی ہوگی کوئی بھی پیسے سیو کرنے کے حوالے سے یا اپنی ٹرانزیکشنز وہ ایزیلی کر سکتے ہوں گے۔ تو یہ ساری آسانی انہوں نے ختم کر دی، اپنی عوام کے لیے ہی جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ آپریشن بام جو ہے اس کا جو ہے ہم اختتام کر رہے ہیں، ہمارے ہدف جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ تمام تر نیوز ہے بلوچستان کے حوالے سے پچھلے 2 دن کی، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح سے وہاں پہ حالات جو ہیں وہ سنگین ہیں اور کس طرح سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور کس دہشت گردی کا وہاں پہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، مزید خبروں کے لیے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فی الحال نایاب عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔